الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اونچی آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا؟ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ آزاد ہے۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بابقار درود، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنو، آپ پر پڑھے جاؤ، آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور بابقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ یہ درود پاک کی عظیم و شان برکت ہے کہ اس کے صدقے دل سے منافقت کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، درود پاک ایک نیکی نہیں ہے بلکہ یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نیکی درود پاک کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین بڑھتا ہے۔ یہ دوسری نیکی درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے۔ یہ تیسری نیکی درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے۔ یہ چوتھی نیکی کہ درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احساسات کا ذکر ہے۔ یہ پانچویں نیکی درود پاک میں نیکیوں کے سردار نیکوں کے سردار مکی مدنی سر کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے۔ یہ ایک چھٹی نیکی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نیکیاں ہیں جو ایک درود پاک کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دل میں ایمان بڑھانے، عشق مصطفیٰ پروان چڑھانے اور اللہ پاک کی رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، کثرت سے درود پاک
پڑھتے رہا کریں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ بیان کی طرف توجہ رکھیں، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھے، ایک سائڈوں پہ آنکھیں بند کر کے، کتنی مرتبہ بولا ہوا ہے، آنکھیں بند کریں۔ حضرت زیاد، اب کسی کی آنکھیں نہیں کھولنی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں سامنے۔ حضرت زیاد عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، اسی دوران کوئی بات ہوئی جس پر آپ ہنس پڑے، ساتھ ہی ہنسنے میں آواز بھی بلند ہو گئی۔ اس ہنسنے کے دوران ہی نہ جانے آپ کو خیال آیا، فوراً ہنسی روکی اور کہا استغفر اللہ، ہنسی روکی اور کہا استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر رکعت طاری ہو گئی، آپ خوب روئے، اتنا روئے کہ وہاں موجود دوست احباب کو بھی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جب دوستوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایک صاحب نے عرض کیا، علی جان، ہنستے ہنستے اتنی جلدی بالکل یکدم یوں رونا بھی آ جاتا ہے، اور اتنا زیادہ آدمی رو پڑتا ہے، ایسا ہم نے کل پہلی مرتبہ دیکھا۔ ظاہر ہے جب آدمی ہنس رہا ہو اس وقت دل میں خوشی بھرے جذبات ہوتے ہیں، وہ جذبات یکدم غم میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ دوستوں کے سوال پر حضرت سیدنا زید عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا، رونے کی جو وجہ بتائی، دل کے کانوں سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ فرمایا جب میں ہنس رہا تھا اسی وقت مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا، گناہ یاد آ گیا۔ میں واقعی خوش تھا، مگر جو ہی گناہ یاد آیا تو اس کے انجام اور سزا کا سوچ کر دل پر غم چھا گیا اور مجھے رونا آ گیا۔ آپ جب یہ جواب دے رہے تھے، یعنی کل کے رونے کا سبب بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے آپ پر پھر رکعت طاری ہوئی اور آپ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، یا اللہ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھا جائے بلند آواز سے پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے نیک بندے کا یہ حسین و خوبصورت واقعہ سنا آپ نے، اپنے اندر نصیحت کی بہت باتیں لیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایک ہے تبسم، ایک کیا ہے؟ مسکرانا۔ مسکرانا ایک تبسم ہے، مسکرانا ہے، یعنی صرف مسکرانا سمیل کہ آواز پیدا نہ ہو، یہ سنت ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا، جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، کہ جس کے دلاسے دینے، ڈھارس بندھانے سے غم زدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ ایسے پیارے پیارے سونے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مسکراہٹ پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ دوسرا ہوتا ہے ضحک، یعنی اتنا ہنسنا کہ اس کی آواز اپنے کانوں سے سن لیں۔ ضحک یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہنسنا کہ اس کی آواز اپنے کانوں سے سن لیں۔ تیسرا ہوتا ہے کہا، یعنی اتنی آواز میں ہنسنا کہ دوسرے بھی سن لیں۔ کہا اگرچہ گناہ نہیں ہے، البتہ کہا لگانا نہیں چاہیے، کہا لگانا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، القہقہۃ من الشیطان، یعنی اونچی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اونچی آواز سے ہنسنا کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کوئی بات نہیں، ہنسنا، مسکرانا، آواز پیدا نہ ہو، تبسم اسے کہتے ہیں، مسکرانا، یہ کھلتا ہوا چہرہ، مسکراہٹ، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج کل افسوس، آج کل تو کہا بہت عام ہے، ہر طرف کہاؤں کی آوازیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں۔ دوستوں کی بیٹھک ہو یا بھائی بہنوں کا ساتھ ہو، دکان ہو یا دفتر ہو، بس ٹرین کا سفر ہو یا فون پر بات ہو، ہر طرف کہا گونجتے رہتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ دو آدمی بیٹھے آپس میں بات کریں، کہا لگائیں گے۔ اب تو اکیلا بیٹھا آدمی اور موبائل دیکھ کر، فنی ویڈیوز دیکھتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے کہا لگا رہا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی بعض دفعہ لوگ کہا لگانے سے باز نہیں آتے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ مسجد میں کہے لگانے کا تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مسجد میں ہنسنا، زور زور سے چیخنا چلانا، یہ بہت خطرناک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر دنیا کی جائز بات کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا مسجدوں کے اندر، یہ چیخنا چلانا، کہے لگانا،
یہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف دنیا کے مسجد کے اندر دنیا کی جائز بات کرنے سے بھی کیا ہوتی ہے؟ نیکیاں کھا جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیے جب مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنے کا یہ نقصان ہے تو اونچے اونچے کہے لگانے کا وبال کتنا ہوگا؟ اونچے اونچے کہے لگانے کا وبال کتنا ہوگا؟ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، آمین۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے سارے نبیوں کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے سارے نبیوں کا، مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی، آمین۔ افسوس ہمارے یہاں کامیڈی ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے، لوگ کامیڈی باقاعدہ سیکھتے ہیں، خود ہنستے ہیں، دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ ٹک ٹاک، شارٹس اور ریلز وغیرہ نے اتنا حال تباہ کر دیا ہے کہ مزاحیہ ویڈیوز اور چٹکلے دیکھ دیکھ کر تو اب شاید گھر گھر میں ایک دو باقاعدہ کامیڈین مل جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں ہے ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والے کو ہنساتا ہے۔ جو سنیے گا، ایک شخص ایک ایسی جھوٹی بات کہتا ہے کہ اس کے پاس جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہنستے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہنستے ہیں، لیکن وہ اسے آسمان کے زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹی باتیں کر کر کے لوگوں کو ہنسانا، یہ اس کو زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا، اتنی دور جہنم میں لے جائے گا، اتنی دور جہنم میں لے جائے گا۔ کہے او یا باگوئی میں تیرا نقصان ہے، بے ضرورت بولنے والا بڑا نادان ہے۔ ہر وقت بولتے رہنا، بولتے ہی رہنا، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، فضول باتیں کرتے رہنا، نقصان ہے۔ ایک ایک بات کا جواب، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ تو نے یہ بات کیوں کی؟ الزام تراشی، بہتان تراشی، غیبت، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ صرف اتنا کرنا کہ فضول بولتے رہنا، اس کا بھی بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ بھاگتے ہیں سن پہ، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے زمین، جو گالیاں نکالنے والا ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا، جو دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے والا ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہوگا، لوگ اس سے بھاگیں گے، لوگ اس سے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے گا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے گا۔ جو بد اخلاق ہوگا وہ جگہ جگہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ جگہ جگہ کیا ہوگا؟ ذلیل و خوار ہوگا۔ ہم نے خوش اخلاق بننا ہے، ہم نے خوش اخلاق بننا ہے، مسکرا کر سبھی سے ملنا، دل سے عاجزی کرنا، عاجزی، آتے جاتے پیار محبت سے سلام کرنا۔ کوئی یہ نہ کہ یار آپ کے مدرسے کے بچوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کے بچے کے مدرسے کی بچیوں کو تمیز نہیں ہے، باہر جب گھر سے باہر جاتی دوپٹے اترے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہے گھر میں گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں، فلاں کے لڑائی جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں، سارا دن گلیوں چوکوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ لڑکوں کو کوئی یہ نہ کہ یار آپ کے مدرسے کے بچوں کو اتنی تمیز نہیں ہے
کہ باہر نکلتے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. ہمارے مدرسے میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی, ہمارے ادارے میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. ہم بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر رحم کرنے والے ہیں. ہم بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر رحم کرنے والے ہیں. بے شک ہنسنا گناہ نہیں ہے, البتہ ہنسی مذاق غفلت کی علامت ضرور ہے. اس لیے دین میں اس کی پذیرائی نہیں ہے, بلکہ اس میں کمی لانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے قریب سے گزرے. وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اذکر الموتا, یعنی موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. اما والذی بعشی بالحق لو تعلمون ما اعلم لضاحکم قلیلا ولا کیتم کثیرا. اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا, جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو کم ہنستے زیادہ روتے. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنستے زیادہ روتے. جس نے مر جانا ہے, جس کا جسم مٹی میں مل جانا ہے, جس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے, جس کو من و مٹی تلے زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا, ساتھ کوئی آنے والا بھی نہیں ہوگا, سب لوگ بھول بھال جائیں گے, اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. ہمارے علاقے سے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں, مالدار لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں, غریبوں کے جنازے اٹھے ہیں, عورتوں کے جنازے اٹھے ہیں, بچوں کے جنازے اٹھے ہیں, نوجوان کڑیل لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں. کون یاد کرتا ہے؟ بھول گئے سارے کچھ. یہی زندگی جن کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. کوئی نہیں ساتھ جائے گا سوائے اعمال کے یا آپ کے اخلاق کے. ہمیں کوئی لوگ یہ نہ کہیں فلاں مر گیا یا مر گئی, جان چٹھی مرولت ہے, کوئی یہ نہ کہیں, بلکہ یار فلاں جگہ فلاں عورت یا مرد مر گیا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. تمہارے اخلاق کی وجہ سے لوگ تمہیں یاد کریں گے, تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہیں لوگ یاد کریں گے. تمہارے بد عمالیوں, تمہارے برے کاموں اور تمہارے رویے کی وجہ سے لوگ تم سے جان چھڑائیں گے. شکر ہے ہماری جان چھٹی. تو ہمیں خوش اخلاق بننا ہے, ہمیں خوش اخلاق بننا ہے. پیار محبت خوش اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے, ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے ہمارے اندر. کہا تم مت لگاؤ بھائیو, کہا تم مت لگاؤ بھائیو, اگر لحاظ گر سرکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یا پڑھا اس پر عمل کرنے سے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت